ٹھیک ہے، اور آخری بات سنیں، یہ اہل بیت رسول علیہ السلام، میں اگر ان کا فدائی اور دیوانہ ہوں نا، مانتا سب کو ہوں، میں نہیں ان لوگوں میں سے جو شرارتیں کریں، مگر کیا کریں، ایسی سیرت ایسا کردار اللہ کے رسول کی اولاد ہی دکھا سکتی کہ جب یزیدی لشکر نامراد کے جو سپہ سالار تھے ان کی شامت آ گئی، اللہ نے پکڑنا تو تھا، ایک شخص کو توفیق دے دی، اب وہ شخص ایسا بدنصیب ہے کہ شیعہ بھی برا کہتے ہیں، سنی بھی برا کہتے ہیں، بعض اچھا کہتے ہیں، زیادہ برا کہتے ہیں مختار کذاب ہے، وہ نبی بن گیا تھا، وہ جھوٹا تھا، مختار نے دعویٰ کر لی، بھائی جرم اس کا کیا، صرف یہ کہ وہ علاقوں میں گھوما، اٹھ کھڑا ہوا، ایک بستی میں اس نے جا کر یہ نعرہ لگایا، یا اللہ سارات بسا، اور مسلمانوں بے حیا و بے غیرت تو آرام سے بیٹھے، اللہ کے رسول کا بیٹا، اس کی لاش پر گھوڑے دوڑا دیے گئے، اس کا سر مبارک شہروں میں گھمایا گیا، اس کی بہنوں کو بازاروں میں دھکے ملے، تم آرام سے بیٹھے ہو، دنیا اٹھ کھڑی، اس نے بدلہ لیا، ایک ظالم نہیں چھوڑا، وہ نیک تھا یا بد تھا اس کی نیت اللہ سے، مگر کام اس نے جو کیا، جو کہا تھا کروں گا، اس میں کوئی دھوکہ کیا، اس نے کہا اگر مجھے اقتدار ملا تو زمین کی چھت پر کوئی ایسا لشکری جو کربلا میں گیا تھا زندہ نہیں نظر آئے گا، میں اس وقت دنیا سے جاؤں گا، اپنے اللہ سے دعا کی کہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک یہ یزیدی لشکر کے سپہ سالار اور سپاہی جو ہیں ان میں سے ایک نہیں بات، ان کو ختم کر لوں، بے شک مار لوں، ایسے ہی ہوا، ختم کی اسے۔ اب جی پکڑ پکڑی اب شروع جی، اللہ اکبر، اور آج پیغمبر کا مقابلہ کون کر سکتا؟ فلا تعدل باہل البیت ناسن فاہل البیت ہم اہل الصلاۃ، شیخ ابن عربی فرماتے ہیں یار رسول اللہ کی اولاد کے ساتھ کیوں لوگوں کو برابر کرتے ہو؟ رسول اللہ کی اولاد خدا کی چنی ہوئی ہے، ضروریت ہے، اللہ نے چن لیا علی کو، فاطمہ کو، حسن کا، تم کیوں ناراض ہوتے، کیوں حسد کرتے؟ تو اس مصیبت کے زمانے میں امام علی زین العابدین علیہ السلام حج کے لیے جا رہے تھے، اور جنگل میں آپ نے مقام کیا ہوتا، خیمے لگے ہوئے تھے، ٹھہرے ہوئے، اب حسین ابن نمیر السکونی نامراد خبیث ہے جس نے امام علیہ السلام کو آخر وقت جب آپ تیروں کی وجہ سے کل کنف تاریخ میں لکھا امام کا بدن ایسے ہو گیا تھا جیسے آپ نے صحیح دیکھی وہ جانور ہے کہ کنڈے ہی کنڈے، ہر طرف تیر ہی تھی، جسم کا کوئی حصہ نہیں تھا جو بچا ہوا تھا اور خون بہ رہا تھا۔ اس وقت جس خبیث نے آپ کو گھوڑے سے نیچے پھینکا وہ حسین ابن نمیر، امام کو نیزہ مار کر زمین پر گرا دیا، شہید کر دیے گئے۔ اب وہ حسین ابن نمیر بھی جان بچانے کے لیے چھپتا پھرتا، شامت آئی ہوئی تھی، جنگلوں میں چھپتے تھے، مختار پیچھا کر رہا۔ اب اسی مقام پر وہ پہنچ گیا جہاں امام علیہ السلام کا قیام تھا۔ حیرانی کی بات کو پیدا ہو سکتا تھا، امام نے دیکھ لیا اس کو آتے، وقت یہی تھا، عصر کا وقت ختم ہو رہا تھا، مغرب آنے والی تھی۔ آپ نے دیکھا کہ یہ شخص آ رہا ہے خیموں کی طرف، جان بچا رہا، پہچان لیا، مگر امام سامنے نہیں آئے کہ یہ شرمندہ ہوگا، کیسے اس کی رات آپ چھپ گئے، مگر خیمہ والوں سے کہہ دیا کہ یہ آدمی جو ہے ہمارا مہمان ہے، اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اس کی رات آرام سے گزرنی چاہیے، اب کیا کریں، درود و سلام نہ آلے پیغمبر پر کیا کریں؟ امام علیہ السلام نے صبح کے وقت جب جانے کا وقت ہوا اس کا تو آپ آئے اور کہا کہ بھئی کیسی رات تمہاری گزری؟ اس نے کہا کہ میرے ساتھ لوگوں نے بہت اچھا سلوک کیا، مجھے کوئی تکلیف نہیں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا تم اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ میں تمہیں پہچانتا نہیں ہوں، میں اس وقت 24 سال کا تھا جب میرے والد کو تم نے گھوڑے سے گرایا تھا، میں جانتا ہوں، مگر دیکھتے ہو ہم آپ لوگوں کے مہمان ہوئے تو ہماری مہمانی کیسے کیا، وہ سارا علم ہے تمہیں، اب تو میرے رات خیمے میں آیا تو اگر کوئی گلا شکایت ہے تو بتا، میرے ساتھیوں نے تیرے ساتھ کوئی ظلم کیا، شرم سے زمین میں کر دی؟ آپ نے فرمایا وہ تمہارا کردار تھا، یہ اولاد پیغمبر کا کردار، ہم نہیں ظلم کر سکتے تھے، مختار آپ کے ساتھ جو چیز طے کرے، میں نے تو رات آپ کی اچھی گزاری۔ اسی پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ پر اور میری آل پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ اس کے 10 درجے بلند کرتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے اور 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ چلو آخر میں صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وبارک وسلم۔ اللہ قبول فرمائے یہ محفل، سید امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند کرے، ان کو اللہ تعالیٰ اپنے رسول علیہ السلام کی اولاد کے ساتھ وہاں اکٹھا کرے، ان کی ذریت کو بھی اللہ نیک عملوں کی توفیق دے۔ مجھے آپ سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ آپس میں محبت اور امت محمدیہ میں اتفاق کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میرے محترم مولانا بیٹھیں گے، دعا کریں گے، آپ کے ہاں پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ علی الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔
ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص بھی پڑھے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد کذالک اللہ ربی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد الصمد لم یلد۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع اللہم بیننا و بینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر و بالاجابۃ جدیر۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم استعملنا بسنت نبیک وتوفنا علی ملتہ واعذنا من مضلات الفتن۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولی۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین، وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد و آلہ اجمعین آمین۔